ناظرین، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی داستانیں اس شہر کے اندر نئی نہیں ہیں۔ کرنگی کے علاقے کے اندر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں، جس کے اندر پولیس وردی میں ملبوس افراد جو ہیں وہ اغوا کرتے ہیں اور پھر مغوی کی فیملی سے رقم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جب فیملی پیسے دے دیتی ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ کرنگی انڈسٹریل ایریا کہ جو ایس ایچ او ہیں، جب یہ متاثرہ شہری اب ایف آئی آر کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو چکر لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او خالد میمن صاحب اس معاملے کے اوپر اپنا کیا موقف بتاتے ہیں اور یہ کیوں ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اور سی سی ٹی وی اور شواہد ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے معاملات کیوں انکوائری کے اندر نہیں آتے، اس کے اوپر ایف آئی آر اور پھر تفتیش کے اندر چیزیں سامنے نہیں آتی، اس کے اوپر ناظرین آج ہم بات کریں گے۔ چیف کرائم رپورٹر اسد زیدی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ اسد صاحب، ایک بار پھر اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، کیا کہنا ہے پولیس کا، اور پھر یہ بھی بتائیے گا متاثرہ شہری نے آئی جی سندھ اور دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران سے کیا مطالبہ اور اپیل کی ہے؟ علی تو دیکھیے، کراچی شہر کے اندر ایک معاملہ بہت عرصے سے رہا کہ اغوا کراتے ہیں، لے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، سادہ لباس ہوتے ہیں۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ٹیمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں ادارے کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی تھی، اور پھر انکوائریز کے بعد لوگوں کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایک بالکل واضح کیس ہے، ایک شخص جس کا نام ندیم بتایا جاتا ہے، اس کو کل رات گزشتہ شب 11 بجے میران ٹاؤن سیکٹر 6F کے ایک ہوٹل سے آ کر دو پولیس وردی میں ملبوس اہلکار کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ پھر اس کے ساتھ سول وردی میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لباس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پرائیویٹ کار کورے میں بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات جو تقریباً 4 گھنٹے اس شخص کو کراچی کی مختلف شاہراہوں پر آنکھیں بند کر کر گھمایا جاتا ہے، اس شخص کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کسی تھانے نہیں لے جایا جاتا، اور پھر 1 لاکھ روپے بقول اس شخص کے اس کی جیب میں ہوتا ہے، 4 لاکھ روپے اس کی بیوی اور اس کا جو سالہ ہے وہ گھر سے لے کر آتے ہیں، اور ناتا خان برج پر ان لوگوں کو یہ پیسے دیے جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ گھر لوٹ آئے گا تھوڑی دیر میں، اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے، وہیں شارع فیصل پر ہی اس شخص چھوڑا جاتا ہے۔ وہ شخص واپس آتا ہے، متعلقہ تھانے رابطہ کرتا ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج خود ارینج کرتا ہے اسی ہوٹل کی جہاں سے اس کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تھانے میں متواتر دہائی دیتا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا، مجھ سے پیسے لیے گئے، میری جان کو اب بھی خطرہ ہے اور ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے۔ لیکن بادشاہی نظام جب کسی جگہ قائم ہو جائے تو ڈسٹرکٹ کرنگی میں بھی بادشاہی نظام قائم ہے، جب تک بادشاہ حضور نہیں کہیں گے ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوگا۔ یہ کل رات کا واقعہ 3 بجے چھوڑا گیا، اب پھر رات کا وہی پیر ہونے کو جاتا ہے کہ 11 بجے، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ شخص کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا۔ ایس ایس پی کرنگی توحید الرحمان میمن سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ انکوائری افسر مقرر کرتے ہیں ایس پی شاہ فیصل کو، لیکن اس کے باوجود ایس ایچ او نے کسی کی کال کو اٹینڈ کرنا مناسب نہ سمجھا، اور داد رسی کے لیے وہ پہنچ گیا شخص اداروں کے پاس کہ خدارہ میری داد رسی کی جائے۔ یہ کراچی کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا یہ ثابت کرتا ہے کہ کراچی میں اب بھی پولیس اہلکار ایسے موجود ہیں یا ایسے ایس ایچ اوز موجود ہیں جو جب چاہیں جس کو چاہیں اغوا کر سکتے ہیں، ان سے پیسہ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اسد زیدی صاحب، یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ ایس ایچ او صاحب کچھ بتانے کو تیار ہیں اس معاملے کے حوالے سے کہ کون لوگ تھے؟ یہ پولیس یونیفارم میں آیا خود پولیس اہلکار تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ شناخت کا عمل تو بڑا سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آنے کے بعد تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کیوں اس کے اوپر اس طرح پھرتی نہیں دکھا رہے؟ علی راز، سب سے پہلا کام تو ایس ایچ او کا تھا کہ ان غریب کو بٹھاتے، یہ اس مغوی کو بٹھاتے، اس کی بات سنتے۔ انہوں نے سننا تو درکنار، انہوں نے ملنا پسند نہ کیا۔ جب یہ شخص وہاں پہنچا تو اس کو کہا گیا کہ صاحب آرام میں ہے، پھر کہا گیا مصروف ہے، میٹنگ میں جا رہے ہیں، پھر متواتر جب یہ شخص سے 12 گھنٹے کوئی کاروائی نہ ہوئی تو پھر مجبوراً
मीडिया को हेल्प करनी पड़ी। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो हमारी स्क्रीनों पर मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये एप्लीकेशन रिसीव हुई। लेकिन उसके बाद भी साहब के बादशाह के तख्त पर कोई ऐसी नागवार बात ना गुजरी और बादशाह हजूर ने उस शख्स को बुलाकर मिलना पसंद ना किया, ना किसी ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई। असद जही साहब, अक्सर वो बेशतर ये शिकायत सामने आती हैं कि जी एसएचओ की प्राइवेट टीम्स जो है वो काम करती है थानों के अंदर। इस मामले के अंदर जो लोग मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर, क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है कि कोई स्पेशल टीम है? सबसे पहले तो ये एडिशनल आईजी कराची के लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जब बात करते हैं तो वो लोगों पर उंगली वो भी उठाते दिखाई देते हैं कि फलां ने ये किया, लेकिन क्या इस तरह की वारदातों के बाद उनके पास कोई जवाब मौजूद है कि ऐसे अफसरान कैसे तैनात हुए? दूसरी बात, डीआईजी असफर मैसर जब सुबह से मीडिया पर ये रिपोर्ट चल रही है तो उन्होंने क्या नोटिस किया? कराची के अंदर अब भी ऐसी स्पेशल पार्टी जिसके अंदर इस तरह सादा लिबास में लोगों को अगवा किया जा रहा है वो मौजूद। तीसरे, एसएसपी कोरंगी जिनके कान पर जू ना रिंगी और उन्होंने उस शख्स को बुलाना पसंद ना किया। चौथे, वो स्पेशल के एहलकार जो थाने में मौजूद हैं, एसएचओ बेनियाजी दिखा रहे हैं तो बाकी अफसरान सो चुके हैं। इस तरह के वाकयात इस बात को साबित करते हैं कि कराची शहर में भी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के अंदर पुलिस के एहलकार शामिल हैं। अगर नहीं है अच्छा, तो पुलिस असद क्यों साहब ये भी बताइएगा कि जब मुग़वी को उठाया गया, इस तरह लेकर जाया गया, तो क्या डिमांड्स की जा रही थी और क्या हिरासा किया जा रहा था? क्या इल्जाम या कोई क्या बात की जा रही थी कि भैया किस इल्जाम में फंसा देंगे, या क्या उससे बातचीत की? मुतासरा शहरी ने बताया कुछ? मुतासरा शहरी का कहना यह है कि वो सिर्फ एक बात कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई अमाउंट कहीं से आई है, बताओ वो कहां से आई, हमें तुमसे 10 लाख रुपए, जो उसका बयान हमारे पास स्क्रीन पे भी मौजूद है, हमारे ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 लाख रुपए चाहिए हमें, अगर 10 नहीं दोगे तो मार देंगे। बकौल मुग़वी जब उसने ये देखा कि अब उसकी जान नहीं बच सकती और 4 घंटे से ज्यादा, यानी जब उसने उसकी आंखों से पट्टी हटी तो उसने वक्त देखा कि उसको 4 घंटे से ज्यादा इस शहर की सड़कों पर घुमाया गया। यहाँ पर हजारों सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे कैमरे लगे हैं, लेकिन हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कभी जब किसी की लाश मिले तो उसके बाद तहकीकात करें। ये कल रात को भी एक लाश मिलती है इसी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के दूध से। इसी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ साहब को ये पता ही नहीं कि उस शख्स गरीब के साथ हुआ क्या, जबकि वहां पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की कॉजवे पर चौकी मौजूद है। लेकिन फिर वो बेनियाजी दिखाई गई कि एक शख्स की गोली लगी लाश मिलती है, मोटरसाइकिल मिलता है, एसएचओ साहब मुर्गों की लड़ाई देखने चले जाते हैं। ये कराची शहर के अंदर जब तक अफसरान का जोर और अवाम की बेबसी रहेगी, लोग अगवा भी होते रहेंगे और अफसरान सिर्फ ये कहते दिखाई देंगे हमने लगा दी इंक्वायरी। अब इंक्वायरी, इससे पहले भी इंक्वायरियां लगाई गई, इसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट 7 दिन का आ गया। 14 दिन गुजरने के बावजूद अब तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अफसरान वहीं पर जमा। लगता यूं है कि मेरी जेब गर्म करो मैं कर दूंगा हर काम, नहीं करोगे जेब गर्म तो यही होगा तुम्हारा अंजाम। ये तमाम चीजें शहर में चल रही हैं। आला अफसरान अगर बेबस हैं, असद साहब, आप एसएचओ यकीनी तौर पे जराइम को रोकने के लिए अपनी तवानाई सर्व करते हैं ना, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, रेड्स करते हैं, पर्टिकुलरली इस मामले के ऊपर एफआईआर में ताखीरी क्यों हो रही है? क्या वजह समझते हैं आप? अब तक ये देख लीजिए कि अब तक एसएचओ इस एफआईआर को काटने में रिलेक्टेंट है। ताखीरी हर बार क्यों है? क्या वो लोग इनके थे, या ये उन लोगों को जानते थे, या फिर जिस शख्स से पैसे लिए गए उस शख्स के लिए कोई बात इनके जहन में थी, या फिर ये सब कुछ जानते बूझते ये जानते हैं कि गरीब शहरी कहां तक जा सकेगा, उसकी अप्रोच कहां तक है। मीडिया की रिपोर्ट के बावजूद एक शख्स दर दर की ठोकरें खाए, उसके बावजूद एसएचओ को कुछ समझना है तो आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। अब आखिरी मुतालबा क्या है शहरी की जानिब से? क्या उसने अदालत का रुख किया है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी इस तरह के वाकयात आते हैं और पुलिस नहीं काटती तो 22 से अदालत में लगाई जाती है। क्या शहरी ने 22 की तरफ रुख किया है या मामला किस तरफ है? थोड़ा सा सवाल से बताइएगा, क्या मुतालबा किया जा रहा है?
جی دیکھیے علی رضا، آج تو سارا دن وہ تھانے بیٹھے رہے، رات کا واقعہ ہے، اور آج کی صبح 3 بجے 3 AM کو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے چھوڑا گیا. تو اب کل چھٹی کے بعد وہ جائیں گے، لیکن کیا آخری جو حل ہے وہ عدالت رہ گئی ہے؟ تو SHO کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ تو پھر یہ پولیس کا نظام کیوں ہے؟ اور تو تھوڑا سا پھر یہ بھی عدالت بتا کو دیجیے گا فیصلے کہ کر لینے کتنے دیں. پیسے دے کے چھوڑا گیا ان کو، جب 4 گھنٹے سے یہ موو کر رہے تھے؟ CCTV آئی ہیں کچھ، یقینی طور پہ اور بھی ہوں گی. جو بیان مغوی نے دیا ان کے مطابق 1 لاکھ ان کی جیب میں تھے، 4 لاکھ روپے ان کی بیوی اور سالہ لے کر آئے، انہی کے نمبر سے ان کے گھر پر بات کرائی جاتی رہی. ہمارے پاس CCTV فوٹیجز ہماری اسکرین پہ موجود ہے، کس انداز سے ہوٹل سے اٹھایا جاتا ہے، کس انداز سے گاڑی میں لے جایا ٹھیک. جاتا ہے، کس انداز سے 1 to 5 کے ساتھ ہیں. اس کے بعد بھی خالد میمن کے کان پر جوں نہیں رنگی. ان اور کا کہنا FIR میں بھی تاحال میمن، نہیں کٹ پا رہی. بہت شکریہ اسد میں زیدی بھی میمن. تفصیلات. ہاں جی اسد صاحب، بہت شکریہ. اسد زیدی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، ایک واقعہ ہوا ہے اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے مختلف واقعات ماضی میں بھی رپورٹ ہوتے آئے ہیں. اس طرح کے واقعات کی شفاف انکوائری بے حد ضروری ہے.